السلام علیکم، میں ہوں حسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں حسان خان شو ایپیسوڈ 14۔ پوڈ کاسٹ کی ویڈیو میں اگر تھوڑا سا کیمرہ فوکس چھوڑ دے تو معاف کر دیجیے گا۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ حسان خان ٹی وی پہ پوچھا ایک سروے میں کہ آپ کو کس قسم کا کانٹینٹ دیکھنا ہے، تو 81% لوگوں نے کہا فری لانسنگ سے ریلیٹڈ، 19% لوگوں نے کہا موٹیویشنل کانٹینٹ۔ مجھے پتہ لگا کہ حسان خان ٹی وی کی آڈینس کو فری لانسنگ کے متعلق جاننا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس ایپیسوڈ کا وہ ہے ہاؤ ٹو فائنڈ فری لانس کلائنٹس آن فیس بک اینڈ لنکڈ ان۔ اب یہ ٹاپک امپورٹنٹ اس لیے ہے اور میں نے چوز اس لیے کیا ہے کیونکہ میں فری لانسنگ کے جو میرے فری لانس کلائنٹس جو ہیں، یعنی کہ فری لانسنگ میں جو میرے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ان دو پلیٹ فارمز پہ سب سے زیادہ آتے ہیں۔ مجھے میرے بیسیکلی تین مین کلائنٹس حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، ریسورسز ہیں، وہ ہیں میرا اپنا بلاگ، فیس بک، لنکڈ ان۔ بلاگ پہ کبھی پھر دوبارہ کبھی بات ہوگی۔ آج اس ایپیسوڈ میں میں بات کروں گا فیس بک اور لنکڈ ان پہ آپ کیسے کلائنٹس حاصل کر سکتے ہیں، چاہے آپ فری لانسنگ میں کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ فری لانس رائٹر ہوں، فری لانس گرافکس ڈیزائنر ہوں، فری لانس ویب ڈیزائنر ہوں، فری لانس ویڈیو ایڈیٹر ہوں، فری لانس وائس اوور آرٹسٹ ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں تو آپ فری لانسنگ میں اپنے ان دو پلیٹ فارمز پہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کسٹمرز یا کلائنٹس۔ تو میں کل آپ کو 5 طریقے بتاؤں گا یا 5 سٹیپس بتاؤں گا جس کو فالو کر کے میں کسٹمر حاصل کرتا ہوں، میں کلائنٹس حاصل کرتا ہوں فری لانسنگ کے، اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ جو میرا پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے فوکس آن ون پلیٹ فارم۔ آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ فوکس کرنا ہے پہلے، یا آپ لنکڈ ان پہ کر لیں یا آپ فیس بک پہ کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دونوں پہ کریں گے نا ایک ساتھ تو آپ عجیب سی کھچڑی سی بنا دیں گے، نہ آپ فیس بک پہ ڈومینیٹ کر پائیں گے نہ لنکڈ ان پہ۔ تو میرا پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے فیس بک کو اپنی پرائرٹی بنا لیں یا پھر لنکڈ ان کو بنا لیں، جو آپ کو پسند ہو، جہاں آپ سمجھتے ہو آپ کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ دونوں پہ آپ سیم قسم کا کام کر سکتے ہیں۔ لنکڈ ان تھوڑا زیادہ پروفیشنل ہے، فیس بک تھوڑا کیجول سا پلیٹ فارم ہے۔ دونوں پہ آپ پکچرز، امیجز، آڈیو سب کچھ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اسٹیٹس لکھ سکتے ہیں، اپنا کانٹینٹ شیئر کر سکتے ہیں، سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے آلموسٹ۔ تو پلیٹ فارم چوز کریں سب سے پہلے کہ آپ نے کس پہ فوکس کرنا ہے، فیس بک پہ یا لنکڈ ان پہ۔ دوسرا سٹیپ ہے آپٹیمائز یور پروفائل۔ اب سٹیپ 2 پہ آپ نے اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کرنا ہے۔ آپ نے چند چیزیں کرنی ہیں، اپنا نام صحیح لکھنا ہے، پراپر جو آپ کا نام ہے وہ لکھنا ہے، وہ نہیں جس طرح وہ پرنسس فلاں اور پرنس یہ اور ماں کا لاڈلا، وہ اس طرح کے ورڈز، اس طرح کی فریزز آپ نے اپنے نام میں یا نک نیم میں ایڈ نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ 2 امپورٹنٹ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کو آپٹیمائز کرنے کے لیے، وہ ہے کور، جو آپ کا پروفائل کا کور ہے، اور جو آپ کا بایو ہے۔ ان دونوں کو آپ نے پراپرلی یوز کرنا ہے۔ آپ ساری اپنی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز آپ نے اس پہ مینشن کرنی ہے کہ آپ کیا فری لانسنگ میں کرتے ہیں۔ آپ گرافکس ڈیزائنر ہیں، ویب ڈیزائنر ہیں، رائٹر ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں، تو آپ نے بایو کو بھی یوز کرنا ہے اور اپنے کور کو بھی یوز کرنا ہے۔ آپ یہ کور بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کینوا پہ جائیں، کریلو پہ جائیں، بہت ساری ایسے ٹولز ہیں، آن لائن ویب سائٹس ہیں، آپ بہت ساری پکس آرٹ ایپ ہے، اس طرح کی آپ کو بے انتہا چیزیں مل جائیں گی جہاں پہ جا کے آپ اپنا کور وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگئی باری بایو کی۔ آپ بایو میں لکھیں اپنا سمپل، آپ اپنا نام لکھ دیں، اپنا ای میل ایڈریس لکھ دیں، ویب سائٹ کا ایڈریس لکھ دیں، اور اپنے شارٹلی 2 لائنوں میں بتا دیں کہ آپ آئی ایم وائس اوور آرٹسٹ اور آئی ایم اے ویب ڈیزائنر، جو بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے وہ اس میں آپ لکھ دیں۔ لیکن ساتھ یہ ضرور لکھیں فری لانس، آئی ایم اے فری لانس ویب ڈیزائنر، آئی ایم اے فری لانس سافٹ ویئر ڈیولپر، آئی ایم اے فری لانس ویڈیو ایڈیٹر۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں ساتھ فری لانس لازمی لکھیں کہ آئی ایم اے فری لانس فلاں دیس فلاں فلاں فلاں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ فری لانسر ہیں، آپ کہیں جاب نہیں کر رہے۔ بات کرنے کا صرف یہ پرپس ہے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے، چاہے آپ فیس بک پہ ہیں چاہے آپ لنکڈ ان پہ ہیں، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کنیکٹ ود لائک مائنڈڈ پیپل۔ آپ کو ریلیونٹ لوگوں سے کنیکٹ ہونا ہے۔
اگر آپ ریلیونٹ لوگوں سے کنیکٹ نہیں ہوں گے تو سوشل میڈیا کو یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لائک مائنڈیڈ لوگ کون ہوتے ہیں؟ لائک مائنڈیڈ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی انڈسٹری سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جو آپ کے پوٹینشیل کسٹمرز بھی ہو سکتے ہیں، یا جو آپ کی فیلڈ کو سمجھتے ہیں، جو آپ کے کام کو سمجھتے ہیں، وہ لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں. اب بہت سارے، اب میرے لائک مائنڈیڈ پیپل پتہ کون ہے؟ ویب میرے لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں کمپنیز کے آنرز، خاص طور پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیز کے آنر، ویب ڈیزائننگ یا سافٹ ویئر ہاؤسز کے جو آنرز ہیں، وہ میرے لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے میرے کام کے متعلق. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لائک مائنڈیڈ پیپل کون ہیں. تو اس طرح لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں، چاہے انسٹاگرام پہ ہیں آپ، چاہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہیں آپ. ابھی تو ہم فیس بک اور لنکڈ کی بات کر رہے ہیں. تو لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں تاکہ وہ آپ کے کام کو سمجھ سکیں، آپ کے لیے کسٹمرز ان فیوچر آپ کے لیے کسٹمرز بھی وہ ریفر کر سکیں. جب سوللی ہمارا جو سوشل میڈیا کو یوز کرنے کا، ان دونوں پلیٹ فارمز کو یوز کرنے کا مقصد، الٹیمیٹ پرپز کلائنٹس حاصل کرنا نہیں ہے. الٹیمیٹ پرپز یہ ہے کہ آپ کو اپنی پروفائل بلڈ کرنی ہے، آپ کو ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہیں، آپ کو اپنا پورٹ فولیو لوگوں کو دکھانا ہے، آپ کو اپنی ایگزسٹنس جو ہے نا سوشل میڈیا پہ وہ بنانی ہے. تو یہ جو ہے پرائرٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے. آپ کی پرائرٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس مجھے آج میں نے فیس بک کا پروفائل بنایا ہے یا پیج بنایا ہے یا لنکڈ ان کا اکاؤنٹ بنایا ہے، کل مجھے اس پہ کلائنٹ ملنا چاہیے. ایک ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی انکوائری آنی چاہیے. اس میں ٹائم لگتا ہے. بی پیشنٹ، آپ کو صبر سے کام لینا ہے. آہستہ 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 جب آپ اس چیز کو کرتے رہیں گے، آپ سیکھتے رہیں گے. جب آپ سیکھیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے، اور جب آپ انجوائے کریں گے تب آپ کو کلائنٹس بھی ملیں گے اور آپ کو پیسے کمانے کے مواقع بھی ملیں گے. تو تیسرے سٹیپ پہ آپ نے کنیکٹ ہونا ہے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ. چوتھے سٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کمیونٹیز کو جوائن کرنا ہے. کمیونٹیز یعنی کہ گروپس. فیس بک پہ ہیں یا لنکڈ ان پہ ہیں، سیم چیز ہے، سیم کانسیپٹ ہے، سیم طریقہ کار ہے. گروپس کو جوائن کریں. لیکن جو چوتھا پوائنٹ ہے نا، اس کو وہ میں نے لکھا ہے جوائن لیس ریلیونٹ گروپس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کم ریلیونٹ گروپس کو جوائن کرنا ہے. آپ نے ریلیونٹ گروپس کو جوائن کرنا ہے لیکن کم، تھوڑے گروپس کو جوائن کرنا ہے، چاہے فیس بک پہ ہیں چاہے لنکڈ ان پہ ہیں. اب اس کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر 100 گروپس کو جوائن کر لیں، فار ایگزامپل آپ فری لانسر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ گروپس کو جوائن کریں تاکہ آپ لوگوں سے کنیکٹ ہو سکیں اور کلائنٹس حاصل کر سکیں. آپ نے 100 گروپس جوائن کر لیے. اب اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کسی گروپ میں ڈومینیٹ نہیں کر سکیں گے، کسی گروپ میں ریلیشن شپ بلڈ نہیں کر سکیں گے. آپ سوچیں گے میں ہر جگہ اپنے پیر پھیلا دوں، تو پھر آپ کہیں کے، مطلب وہی بات ہوگی، آپ کہیں کے رہیں گے نہیں پھر. تو ان 100 گروپس کو جوائن کرنے کے بجائے آپ جوائن کریں صرف 5 یا 6 گروپس کو، جو بڑے گروپ ہوں، جو ایکٹیو گروپس ہوں، آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ گروپس ہوں، ان کو جوائن کریں. کم سے کم گروپس کو جوائن کریں، اچھے گروپس کو جوائن کریں، ان میں جائیں، اپنی ایکٹیویٹی بڑھائیں، اس گروپ میں لوگوں کی ہیلپ کریں، کامنٹس کریں، پوسٹ ریلیونٹ اور انفارمیٹیو پوسٹ کریں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں اگر آپ کو پتہ ہے اس کا جواب، لوگوں کی ہیلپ کریں، ایک کمیونٹی کا حصہ بن جائیں. تو دیکھیں اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوراً ہمیں کوئی کلائنٹ مل جائے گا اگر ہم کسی گروپ میں جائیں گے، 2-3 دن پوسٹ کریں گے کچھ. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ ریگولر ایک گروپ میں ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ 4-5 لوگوں کی ہیلپ کر چکے ہوتے ہیں، آپ کی پوسٹ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ آپ کی پروفائل پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ پروفائل پہ آتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کی پروفائل پہ آ کے پڑھتے ہیں، وہ کور پڑھتے ہیں، آپ کا نام پڑھتے ہیں، آپ کا بایو پڑھتے ہیں، تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. تو اس طرح پھر آپ کو کلائنٹس ملنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پٹ آؤٹ انڈسٹری ریلیٹڈ کانٹینٹ. پٹ آؤٹ کانٹینٹ یعنی کہ کانٹینٹ پبلش کریں، کانٹینٹ کو پوسٹ کریں. اب وہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے. بیسیکلی صحیح فارمولا تو یہی ہے کہ آپ اپنا پلس دوسرے ایکسپرٹس کا یا اپنے فرینڈس کا کانٹینٹ شیئر کریں. کانٹینٹ شیئر کرنے سے آپ کی پروفائل پہ، سوشل میڈیا کی پروفائل پہ ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، جس کا آپ کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے.
تو پٹ آؤٹ کانٹینٹ پٹ آؤٹ کریں، کانٹینٹ پوسٹ کریں، چاہے وہ آرٹیکلز ہوں، ویڈیوز ہوں، آڈیو ہو کانٹینٹ، یا پکچرز ہوں، یا کوشش کریں پکچر سے مراد کے امیجز، کوشش کریں وہ کانٹینٹ ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو. اگر مثال کے طور پہ آپ میمز جو ہے، جو میمز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ اگر میمز بنا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی ایک سکل ہے. آپ میم کریٹر یا میم جنریٹر یا میم ڈیزائنر بھی ہو سکتے ہیں آپ. تو وہ بھی آپ، اگر آپ کا کام ہی یہی ہے تو آپ کو چاہیے روزانہ کی 3 4 5 بنا کے اپنی پیج پہ یا اپنی پروفائل پہ شیئر کریں. اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ کا یہ کام ہے. تو پٹ آؤٹ کانٹینٹ پٹ آؤٹ کریں، کانٹینٹ پبلش کریں، اور اس سے یہ ہے کہ ایک تو انگیجمنٹ آتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لوگ انگیج ہوتے ہیں آپ کے کانٹینٹ کے نیچے کامنٹس میں لائک کر کے، پھر اسی طریقے سے اور لوگوں تک وہ کانٹینٹ پہنچتا ہے، آپ کی پروفائل پہنچتی ہے، اور لوگوں تک نئے سے نئے لوگ کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ سارے پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں، سارے ریلیونٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر آپ ایک کو چھوڑ دیں گے تو دوسرا اتنا افیکٹو نہیں ہوگا، دوسرے کو چھوڑ دیں گے تیسرے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ پانچ ایک اسٹریٹجیز یا اسٹیپس جو ہیں سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو کوشش کریں ان پانچوں کو ٹرائی آؤٹ کریں، پانچوں کو اپلائی کریں. اور میں نے یہ کیا ہے تو مجھے فائدہ ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. ایم ہی نہیں کوئی ہوا میں تیر نہیں چھوڑ رہا. تو یہ میں کرتا آیا ہوں، آج بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے. مطلب 2015 کے بعد سے میں فارغ نہیں بیٹھا الحمدللہ فری لانس رائٹنگ میں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کو اپنے کلائنٹس دیے ہیں کہ یار میرے سے یہ برڈن نہیں ہوتا، کور نہیں ہو پا رہا ہے، میں کر نہیں پا رہا لوگوں کے ان سب کا کام، تو کچھ آپ لے لو. یہ کلائنٹ کسی کو دے دیا، ایسا بھی ہوتا رہا ہے. اور اسے کام بھی کروایا ہے میں نے ایک پوائنٹ پہ، دوسرے فری لانس رائٹرس کو کام دیا کہ یہ آپ کرو میرے لیے، یہ آپ کرو میرے لیے. تو ایسا بھی ہوا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شو آف نہیں کر رہا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجیز کام کرتی ہیں، کیونکہ یہ کوئی کوئک فکس یا کوئک منی میکنگ ٹیکٹکس نہیں ہے. یا میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ بس یہ کر لو تم لکھ پتی ہو جاؤ گے، نہیں ایسا نہیں ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے، آپ کو ٹائم لگے گا. مے بی آپ جلدی کر لیں، مے بی آپ میرے سے پہلے کر لیں، یا مے بی آپ کسی اپنے دوست سے زیادہ جلدی اپنی فری لانسنگ میں آگے چلے جائیں، یا اپنی ایک اسٹیبل انکم بنا لیں فری لانسنگ سے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کام پہ، آپ کی انڈسٹری پہ، آپ کی یعنی کہ آپ کی نچ پہ، آپ کی کیٹیگری پہ، آپ کس قسم کی لائن یا کیٹیگری چوز کرتے ہیں فری لانسنگ کے اندر. یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کام پہ، آپ کی کیٹیگری پہ. تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ 4 5 اسٹریٹجیز شیئر کروں کہ آپ کیسے فری لانسنگ سے اور فری لانسنگ کرتے ہوئے کیسے آپ فیس بک اور لنکڈ ان سے کلائنٹس حاصل کر سکتے ہیں. میں تو ایسے ہی حاصل کرتا آیا ہوں آج تک، اور آج بھی یہی چیزیں اپلائی کر رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ نئے کلائنٹس بھی آتے رہتے ہیں، پرانے بھی چلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اس پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ سے 2 3 لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا. جو لوگ سیریسلی فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا اس سے. تو بتائیے گا کامنٹ کر کے، یا اس ویڈیو کو شیئر کر کے، اس پوڈ کاسٹ کو شیئر کر کے. آپ میری پوڈ کاسٹ کئی پلیٹ فارم پہ سن سکتے ہیں، آئی ٹیونس پہ، گوگل پوڈ کاسٹ پہ، اینکر پہ، اور بھی کئی 6 7 8 9 10 پتہ نہیں کتنے پلیٹ فارم سے آپ یہ سن سکتے ہیں. یہاں پہ سب کے لوگوز یہاں پہ آ رہے ہوں گے. ان سارے پلیٹ فارم سے آپ سن سکتے ہیں میری پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہوا تو اینکر پہ فالو کر لیں، اینکر میرا مین پلیٹ فارم ہے. اور آپ حسان خان ٹی وی پہ بھی میرے سارے پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. حسان خان ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اینکر پہ بھی آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. آپ کامنٹس میں ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ مزید آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ ٹاپکس. میرے پاس کچھ آئیڈیاز لکھے ہوئے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ ایپیسوڈس کے، لیکن آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.